السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لائف اینڈ لیونگ 2 کا 24واں لیکچر ہے، اور پچھلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم نے پاکستان کی صنعتوں کے حوالے سے جو وہ بات کی تھی اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کی تھی، اور حکومت پاکستان نے اس کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے ان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ پاکستان کے جو ایجوکیشنل پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ایجوکیشن کے شعبے کی ترقی کے لیے جو وہ کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ ایسا زیور ہے جو انسانی شخصیت کو نکھارتا ہے، قلوب و اذہان کو منور کرتا ہے، علم کی منازل تک جو وہ پہنچاتا ہے، اور علم ہر ایجاد اور اختراع کا منبع ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں جو ہوتی ہیں وہ شعبہ علوم و فنون کی ترقی کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، اور ایک ماہر تعلیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کسی قوم کا نظام تعلیم دکھا دیں، میں آپ کو اس قوم کا مستقبل بتا دوں گا۔ تو معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دل کی ہے، اور تعلیم وہ زینہ ہے جو قوموں کو ترقی کے افق تک پہنچاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے جو لیٹسٹ فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ ان کو جو ہے وہ آپ نے جو وہ لازمی دیکھنا بھی ہے، آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آپ کے مددگار ہوں گے۔ یہ پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ 1951 میں شرح خواندگی 16% تھی، جو 1998 میں بڑھ کر یہ 45% ہو گئی، اور پی ایس ای ایم سروے کے مطابق جو ہے وہ جو 2008 اور 9 کا سروے تھا اس کے مطابق خواندگی کی شرح 57% ہے۔ جبکہ خواندگی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص خواندہ یا پڑھا لکھا ہے جس کی عمر 10 سال یا اس سے زیادہ ہو اور وہ اخبار پڑھ سکتا ہو اور ایک سادہ سا خط لکھ سکتا ہو، وہ خواندہ شخص کہلائے گا۔ خواندہ کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جو وہ جانتا ہو۔ مردوں میں شرح خواندگی جو وہ 69% اور خواتین کے اندر 45% ہے۔ یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ اسی سلسلے کے اندر حکومت نے ایک جو وہ مشن جو وہ جاری کیا تھا، یعنی ایجوکیشن فار آل کے نام سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی حکومت کی ایک بڑی اچھی کوشش تھی۔ پاکستان کے اندر تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں۔ پاکستان کا نظام تعلیم جو وہ پسماندہ ہے اور اس میں بے پناہ رکاوٹیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ فرسودہ ہے۔ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے وہ انگریزوں کا نافذ کردہ نظام ہے، جسے لارڈ میکالے نے مرتب کیا تھا، اور اس کا کہنا تھا اگرچہ ہم ہندوستان کو آزادی دے رہے ہیں مگر ہندوستان کے لیے جو نظام تعلیم میں نے مرتب کر دیا ہے وہ صدیوں ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی کی یاد دلاتا رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم آزاد تو ہو گئے لیکن جو ہے وہ ہمارے ذہن ابھی تک غلام ہیں۔ ہم یورپین کلچر کو پسند کرتے ہیں، ہم ویسٹ سویلائزیشن کو پسند کرتے ہیں، ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی جو ٹریڈیشنلز ہیں ان کو جو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہم اپنی اسلامی روایات کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی میکالے کی بات بالکل درست تھی، اور وہ ہمارے ہوش و حواس کے اوپر جو ہے وہ آج تک جو وہ چھایا ہوا ہے۔ جو انگلش بول رہے اسے ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور جو اردو کے اندر بات کرے، ہمارے بہت سارے اسکول، بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں جو وہ اردو بولنے پہ پابندی ہے، انگلش میڈیم جو ہے وہ پسند ہے، اور لوگ بھی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، پھر نظریاتی اساس کا فقدان ہے۔ نظریاتی ملک ہے، اس کی اساس اسلام ہے، جبکہ نظام تعلیم مغربی طرز کا ہے جو اسلام کی بنیادی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تعلیمی نظام جو ہے اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ پھر ناقص طریقہ امتحانات بھی ہے کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے لارڈ میکالے کا مرتب کردہ ہے، سامراجی عزائم کو تکمیل پہنچانے والا ہے، اس کے باوجود اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ یہ خوبیاں ناقص طریقہ امتحان کے سبب خامیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا نظام تعلیم طلبہ کو رٹا لگانے یا پھر نقل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تعلیمی بنیاد کا کمزور ہونا، پرائمری کی سطح پر صحیح تعلیمی معیار برقرار نہیں رکھا جاتا، اس طرح طلبہ کی تعلیمی بنیاد کمزور رہتی ہے۔ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن ٹیچرز جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ پھر جو ہے وہ تعلیمی یوں کہہ لیں کہ دینی اور فنی تعلیم کا فقدان بھی موجود ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں آئین کے تحت اسلامیات کو گریجویشن کی سطح تک بطور لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہے، مگر ناقص طریقے امتحان کے سبب طلبہ دینی علوم پر دسترس کی بجائے صرف پاس ہونے کے لیے اسلامیہ جیسے مضمون کو پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا یوں کہہ لیں کہ جو روح ہے، جو ذہن ہے جو ہے وہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں بن پاتا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ پھر مقصد تعلیم کیا ہے؟
ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کے پیش نظر تعلیم کا مقصد صرف اور صرف روزگار کا حصول ہوتا ہے کہ اچھی جاب مل جائے اور اچھا روزگار ہو. لیکن تعلیم ایک راستہ ہے اور علم اس کی منزل ہے. لیکن تعلیم کے ذریعے علم کی اعلیٰ منزل حاصل کرنے کی بجائے کسی کمپنی میں اچھی نوکری یا زیادہ سیلری کا خواب نہ دماغ کو روشن کر پاتا ہے، نہ دل کو منور. تو ایسی تعلیم نہ تو شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور نہ ہی اچھی شہری بنانے میں کامیاب رہتی ہے. پھر کچھ تعلیمی وسائل جو ہیں ہمارے وہ محدود ہیں. ملکی اخراجات میں تعلیم کے لیے مختص رقم جو ہے وہ قومی پیداوار کا صرف 2% ہے، اور وہ بھی پوری طرح سے خرچ نہیں کیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بچا لیا جاتا ہے. اور اس والی گورنمنٹ نے ماشاء اللہ سے ویسے ہی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اداروں کو جو بجٹ تھا یا تو وہ دیا نہیں، اگر رکھا جاتا ہے تو بہت کم رکھا جاتا ہے. دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں. طبقاتی کشمکش بھی ہے. انگریزی زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت ہے اور مرد و زن کے لیے یکساں نصاب ہے. ملی تقاضوں سے دوری ہے. اساتذہ کا ادنا معیار ہے. ٹیکنالوجی سے محرومی ہے اور طلبہ کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. پھر نظام تعلیم کی ترقی کے لیے تجاویز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہیں. وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تعلیم کا جو 5واں منصوبہ تھا، آپ دیکھیں اس میں 5.6 بلین روپے جو ہے وہ اس کے لیے رکھے گئے تھے، اور چھٹے منصوبے میں 19.9 بلین روپے اور 7ویں منصوبے میں 23.1 روپے مختص کیے گئے تھے. MCQ سے نوٹ کیجیے گا ان کو. سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم کو بہتر بنانے میں موجودہ حکومت نے خصوصی طور پر سرکاری شعبے کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کو بھی آگے آنے کی دعوت دی تھی. یہ جو پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ سکولز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، آپ کے MCQs ہیں. پھر پرائمری سطح پر لازمی اور مفت تعلیم جو وہ حکومت پنجاب نے دی اور دے بھی رہی ہے. درسی کتب کی جو کتابیں ہیں وہ بھی مفت جو وہ دی جاتی ہیں بچوں کو. نصاب کی سائنسی بنیادوں پر تشکیل 9 جو وہ کی گئی ہے. جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو ادارے ہیں ان کو فعال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ٹیکنیکل پیشہ ورانہ تعلیم کو جو وہ فروغ دیا جا رہا ہے. اور اس وقت پاکستان میں 3125 ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ اداروں میں سے 2189 نجی شعبے ہیں. سرکاری سطح پر بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس طرح خواتین کی تعلیم پر بھی جو ہے وہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خواتین کی تعلیم اتنی ضروری ہے جتنی مردوں کے لیے، اور اسلام بھی اس چیز کے اوپر جو وہ زور دیتا ہے. تو اس کے پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جو وہ آ سکیں اور کام کر سکیں اور ملکی تعمیر و ترقی کے اندر جو وہ حصہ لے سکیں. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نئی یونیورسٹیز کو جو وہ ان کا قیام جو وہ عمل میں آنا چاہیے. پاکستان کے اندر کل 124 یونیورسٹیز ہیں، 124 یونیورسٹیز ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے MCQs ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ نوٹ ضرور کیا کریں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی. پھر اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کے لیے جو وہ مختلف ٹریننگ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ قیام میں لانے کی ضرورت ہے. اور مختصر یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کے آئین اور آرٹیکل 37 کے مطابق حکومت جو ہے وہ ناخواندگی کو ختم کرے گی اور کم سے کم عرصے میں لازمی ثانوی تعلیم مفت مہیا کرے گی. اور حکومت کو اس کے اوپر زور بھی دینا چاہیے، توجہ بھی دینا چاہیے. انڈیا جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ایجوکیشن کے اوپر محنت کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایجوکیشن کا شعبہ جو ہے وہ پستی کا جو وہ شکار ہے، اور جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری کمی ہیں. تو آئین میں تو یہ بات پچھلے کئی برسوں سے درج تو ہے، لیکن ابھی تک یہ حقیقت نہیں بن سکی. یہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ ان کی نااہلی ہے. پھر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے جب تک تعلیم کو اس نعرے کا حصہ نہیں بنائیں گے، ترقی کا خواب بھی ہم پر حرام ہے. یہ جیسے آپ کے سامنے خوش تو ہیں ہم جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل آتی ہے یہ فریاد بھی ساتھ. یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، دماغ روشن دل تیرا تگا پہ پاک. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی کے تعلیمی سسٹم کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آگے جو ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو جو وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھی تھی. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.